اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، ہماری بعض مطہرات میں چل رہی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ پانی قوی ترین مطہرات میں سے ہے، تقریباً تمام متنجس اشیاء کو پاک کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ زمین بھی چند چیزوں کو 5 شرائط کے ساتھ پاک کرتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ سورج بھی چند چیزوں کو 3 شرائط کے ساتھ پاک کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسلام کو ذکر کیا مطہرات میں سے۔ آج سب سے پہلی چیز جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ استحالہ ہے۔ استحالہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی چیز کی نوعی شکل کا عرفاً پاک چیز میں تبدیل ہو جانا، کنورٹ ہو جانا استحالہ کہلاتا ہے، یعنی حقیقت ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک متنجس لکڑی تھی تو وہ راکھ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں، یہاں پہ 2 حقیقتیں ہیں۔ ایک حقیقت ہے متنجس لکڑی، یہ علیحدہ حقیقت ہے، نجس لکڑی علیحدہ حقیقت ہے، اور ابھی راکھ جو ہے یہ علیحدہ حقیقت ہے۔ تو جب یہ لکڑی نجس تھی تو ہم اس کے اوپر نجاست کا حکم لگاتے تھے، ہم اس کے اوپر نجاست کا حکم لگاتے تھے، اور ابھی یہ راکھ ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کے اوپر پاک ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ لیکن ایک بات کی طرف توجہ رہے، عرفاً حقیقت تبدیل ہونی چاہیے۔ اگر فقط اسم اور نام تبدیل ہو جائے، حقیقت تبدیل نہ ہو، تو استحالہ متحقق نہیں ہوگا۔ مثلا نجس گوشت ہے تو اس سے اگر کوئی شخص کباب بنا لے تو ہم کہیں گے پہلے نجس گوشت تھا اور ابھی کباب ہے؟ نہیں، یہ فقط نام میں تبدیلی آئی ہے، یہ کباب بھی وہی گوشت ہے۔ لہذا اگر متنجس گوشت سے کباب بنائیں گے تو اس سے استحالہ اور طہارت متحقق نہیں ہوگی، وہ کباب بھی نجس ہی رہیں گے۔ اسی طرح اگر فقط صفت تبدیل ہو جائے لیکن حقیقت باقی رہے، جیسے نجس گندم کو آٹے میں ہم کنورٹ کر دیں، یا نجس آٹے کو ہم جو ہے وہ روٹی میں تبدیل کر دیں، تو اس سے جو ہے وہ استحالہ متحقق نہیں ہوگا۔ یہ روٹی اور آٹا نجس ہی رہیں گے کیونکہ گندم نجس تھی، فقط صفت میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، حقیقت میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو یہ استحالہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے انقلاب بھی مطہرات میں سے ہے۔ انقلاب سے کیا مراد ہے؟ مثلا شراب خود بخود، 1 ٹن شراب پڑی تھی، وہ خود بخود سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے، یا کوئی کیمیکل ڈالنے کی وجہ سے وہ سرکے میں تبدیل ہو گئی ہے، تو یہ سرکہ پاک ہے اور شراب عین نجس تھی، تو یہ شراب کا سرکے میں تبدیل ہو جانا خود بخود یا کسی کیمیکل ڈالنے کی وجہ سے، تو اس عمل کو انقلاب کہتے ہیں، اور سرکہ پاک ہے اور شراب عین نجس ہے۔ ابھی آپ کہیں گے کہ آغا صاحب یہ استحالہ اور انقلاب میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک طویل بحث ہے، اور
کیا ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہے بھی یا حقیقتاً یہ ایک ہی چیز ہیں؟ یہ انشاءاللہ ہم مفصل کتابوں میں ذکر کریں گے۔ اس کے بعد جو مطہرات میں سے ہے عین نجاست کا زائل ہونا۔ فقط عین نجاست زائل ہو جائے تو چیز پاک ہو جائے گی۔ فقط عین نجاست کا زائل ہونا ہی پاک ہونا ہے۔ کن چیزوں سے صرف عین نجاست زائل ہو جائے تو ان کی تطہیر کے لیے کافی ہوتا ہے؟ پہلی چیز، اگر حیوان کا بدن عین نجاست جیسے خون وغیرہ سے نجس ہو جائے، مثلا بھینس کا بدن، گائے کا بدن، گھوڑے کا بدن خون سے نجس ہو جائے، فقط خون بدن سے، عین نجاست بدن سے زائل ہو جائے، فقط عین نجاست کا زائل ہونا ہی پاک ہونا ہے۔ جو ہی عین نجاست حیوان کے بدن سے زائل ہوگی تو حیوان کا بدن پاک ہو جائے گا، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرغی کی چونچ پاخانے سے آلودہ ہو جائے اور بعد میں پاخانہ خود چونچ سے جدا ہو جائے، یعنی عین نجاست زائل ہو جائے، تو چونچ پاک ہو جائے گی۔ اور بھی کافی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ہم اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تو حیوانی بدن کی بات ہو رہی تھی۔ کیا انسانی جسم، انسانی باڈی کے کوئی ایسا حصہ ہے کہ جس سے عین نجاست زائل ہو جائے، فقط عین نجاست کا زائل ہونا ہی پاک ہونا ہے؟ تو دیکھیں، سمجھنے کے لیے ہم بنیادی طور پر انسانی بدن کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ظاہری حصہ ہے، ایک انسان کا باطنی حصہ ہے۔ ظاہری حصہ واضح ہے، جیسے انسان کی ظاہری باڈی ہے، اور پھر جو باطنی حصہ ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک ہوتا ہے باطن محض اور ایک ہوتا ہے باطن غیر محض۔ ابھی ہم انسان کے ظاہری بدن کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اگر انسانی بدن جو ظاہری حصہ ہے اگر نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن اگر انسان کا باطن نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، باطن کا جیسے میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ باطن کی دو قسمیں ہیں، ایک باطن محض ہے اور ایک باطن غیر محض ہے۔ باطن محض سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، انسانی جسم کے وہ حصے کہ جو باہر سے بالکل دکھائی نہیں دیتے ان کو کہا جاتا ہے خالص باطن، باطن محض۔ مثلا انسان کا دل ہے، انسان کا لیور ہے، انسان کا معدہ ہے، انسان کی آنتیں ہیں، انسان کی رگیں ہیں، یہ خالص باطن محض ہیں، یہ باطن محض ہیں، یعنی جسم کے وہ حصے جو باہر سے بالکل دکھائی نہیں دیتے۔ یہاں پر ان حصوں میں، انسانی باڈی کے ان حصوں میں کہ جو باطن محض ہیں، ان کے بارے میں نجاست طہارت کا کیا حکم ہے؟ مثلا انسان کی بڑی آنت میں موجود پاخانہ موجود ہوتا ہے، انسان کی بڑی آنت میں مثانے میں یورین موجود ہوتا ہے، دل اور رگوں میں خون رواں دوا ہوتا ہے، خون دل جو ہے وہ پمپنگ کر رہا ہوتا ہے،
اور خون رگوں میں رواں دواں ہوتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ہم کہیں کہ انسانی جسم میں بڑی آنت میں اس وقت پاخانہ موجود ہے تو انسانی جسم نجس ہے اور بدن نجس ہے، لہذا یہ شخص نماز نہیں پڑھ سکتا؟ یا اس کے مثانے میں یورین موجود ہے تو اس کا بدن نجس ہے؟ یا دل جو ہے وہ خون کو پمپنگ کر رہا ہے اور رگوں میں خون موجود ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر نجاست کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ کیا مطلب نجاست کا کنسیپٹ نہیں ہے؟ یعنی یہ چیزیں نجاست کا سبب نہیں بنتی کہ ہم کہیں کہ انسان کی بڑی آنت اس وقت نجس ہے اور انسان کی باڈی نجس ہے، لہذا اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم کہیں کہ اس کے مثانے میں یورین موجود ہے لہذا اس کا مثانہ نجس ہے، یا رگوں کے اندر خون موجود ہے تو لہذا اس کی رگیں نجس ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ فقہ میں دیکھیں گے کہ فقہا جب خون کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ جو خون نجس ہے، وہاں پر کہتے ہیں الدم الخارج، وہ خون کے جو باہر نکلے وہ نجس ہے۔ وہ خون جو گردش کر رہا ہے ہماری رگوں میں، وہاں پر نجاست کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، انسانی باڈی کے جو اندر کے اعضاء ہیں وہاں پر تو نجاست کا کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی باہر سے نجاست اندر چلی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص نجس پانی پی لے اور وہ معدے میں موجود ہو، یا کوئی شخص شراب پی لے جو کہ عین نجس ہے اور وہ معدے میں موجود ہے، تو کیا وہ معدے کو نجس نہیں کرے گی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ معدے کو نجس نہیں کرے گی۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب تک معدے کے اندر شراب موجود ہے یہ شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کا بدن نجس ہے۔ لیکن اس نقطے کی طرف توجہ رہے کہ شراب پینا حرام ہے اور اس نے حرام فعل انجام دیا ہے، لیکن بڑی ابھی معدے کے اندر شراب موجود ہے، اسٹمک میں شراب موجود ہے، اور ہم اس وجہ سے کہیں کہ کیونکہ شراب عین نجس ہے اور اسٹمک میں موجود ہے، معدے میں موجود ہے اور اس کا بدن نجس ہے، لہذا نجاست کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر نجاست کا سبب نہیں بنتا۔ تو یہ تو حکم تھا کہ باطن محض، کہ انسانی جسم کے وہ حصے کہ جو باہر سے بالکل دکھائی نہیں دیتے۔ ابھی باطن غیر محض کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو باطن غیر محض کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ انسانی جسم کے وہ حصے جو جسم کے اندرونی حصے شمار ہوتے ہیں مگر باہر سے بھی دکھائی دیتے ہیں، جیسے منہ، کان یا ناک کا اندرونی حصہ، ان کو باطن غیر محض کہا جاتا ہے۔ یہ مکمل طور پر باطن نہیں ہے، باہر سے دکھائی دیتا ہے لیکن ہے اندرونی حصہ۔ تو اس کے بارے میں نجاست اور طہارت کے بارے میں کیا احکام ہیں؟ اگر انسان کا باطنی حصہ کہ جو باطن غیر محض ہے، مثلا منہ ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھ کے داخلی حصہ، اگر یہ کسی نجاست کی وجہ سے نجس ہو جائے، مثلا باہر سے کوئی نجاست لگے، تو کیا یہ نجس ہو جائیں گے یا نہیں؟ مثلا ہمارے اصلی جو دانت ہیں
اور یہ جو منہ ہے، منہ کی جو فضا ہے، یہ اگر کوئی باہر سے نجاست جائے یا ناک میں کوئی باہر سے نجاست جائے یا کان میں کوئی باہر سے نجاست جائے تو کیا یہ نجس ہو جائیں گے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل نجس ہو جائیں گے، لیکن سہولت یہ ہے کہ عین نجاست اگر زائل ہو جائے، فقط عین نجاست اگر زائل ہو جائے تو پاک ہو جائیں گے، پانی کے ساتھ علیحدہ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر باطن غیر محض جیسے دانت ہیں، یہ باطن ہے انسان کا لیکن مکمل باطن نہیں ہے، باہر سے نظر آتا ہے، یہ کسی نجاست داخلی سے نجس ہو جائیں، کوئی داخلی نجاست ان کو لگ جائے، مثلا اصلی دانتوں کو مسوڑوں کا خون لگ جائے تو نجاست بھی داخل سے تھی اور دانت بھی اصلی تھے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ نجاست کا موجب بنتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ مسوڑوں کا خون اگر اصلی دانت کو لگ جائے، اصلی دانتوں کو لگ جائے تو نجاست کا سبب نہیں بنتا، لیکن اگر مصنوعی دانت ہوں اور ان کو داخلی نجاست لگ جائے، یعنی مسوڑوں کا خون لگ جائے مصنوعی دانتوں کو، تو وہ نجس ہو جائیں گے اور پانی کے ساتھ دھونے سے پاک ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر مصنوعی دانتوں کو کوئی خارجی نجاست لگ جائے، مثلا کسی نے متنجس لقمہ، نجس لقمہ کھایا ہے اور اس کے مصنوعی دانت ہیں، اور یہ متنجس لقمہ مصنوعی دانتوں کو لگا ہے، تو مصنوعی دانت جو ہے وہ نجس ہو جائیں گے اور فقط عین نجاست کے زائل ہونے سے پاک نہیں ہوں گے بلکہ ان کو پانی سے پاک کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ پاک لقمہ منہ میں داخل کرتا ہے لیکن مسوڑوں کے خون کی وجہ سے وہ لقمہ نجس ہو جاتا ہے، تو کیا اسے کھا سکتا ہے؟ نہیں، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ حکم تھا کہ جہاں پہ ہم نے ذکر کیا کہ بعض موارد ایسے ہیں کہ جن میں فقط عین نجاست کا زائل ہونا ہی پاک ہونا ہے، اور اس میں پہلا مورد ہم نے حیوان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے باطن غیر محض کے موارد ذکر کیے آپ کے سامنے کہ جس میں عین نجاست کا زائل ہونا ہی پاک ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان کا غائب ہونا مطہرات میں شامل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ غائب ہونے سے چیزیں پاک ہم شمار کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بالغ مسلمان یا ممیز بچے کا جسم، ممیز بچے سے مراد جو نجاست طہارت کی تمیز رکھتا ہے، تو اگر کسی بالغ مسلمان یا ممیز بچے کا جسم، لباس، اس کے زیر استعمال چیزیں نجس ہو جائیں، ہم اس کے پاس موجود تھے اور اس کے لباس نجس ہو گیا، مسلمان کا بدن نجس ہو گیا، یا اس کے زیر استعمال جو چیزیں تھیں وہ نجس ہو گئیں، پھر وہ ہم سے غائب ہو گیا اور ہم اس سے جدا ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر ہم دوبارہ ملے ہیں، تو وہ چیز جو اس کی نجس ہوئی تھی، مسلمان کی لباس نجس ہوا تھا، بدن نجس ہوا تھا، اور اس کے ریلیٹڈ کوئی چیز نجس ہوئی تھی، تو ابھی 2-3 دن گزرنے کے بعد یا کچھ لحظات گزرنے کے بعد
دوبارہ جب ملاقات ہوئی ہے تو ہم ان چیزوں کو پاک سمجھیں یا نجس سمجھیں؟ تو کہتے ہیں غائب ہونے کے بعد جب دوبارہ ہم ملیں گے تو جو چیزیں اس مسلمان کی نجس ہوئی تھیں ان کو ہم پاک سمجھیں گے۔ اگر ہمارے پاس احتمال ہے اوکلائی کہ اس نے پاک کیا ہوگا تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اسے پاک سمجھیں۔ لیکن اگر ہمیں علم ہو کہ اس نے پاک نہیں کیا اور یہ چیزیں نجس ہیں اور ہمیں یہ علم اور یقین ہے کہ اس نے پاک نہیں کیا تو پھر ہم اسے نجس ہی شمار کریں گے۔ لہذا مختصر کیا اگر ہم اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں تو مسلمان کا بدن، لباس یا اس کے ریلیٹڈ کوئی چیز نجس ہوئی ہمارے سامنے، پھر ہم اس سے جدا ہو گئے اور پھر دوبارہ ملاقات ہوئی، دوبارہ ہم اس کے گھر گئے، تو ابھی جو چیز نجس ہوئی تھی اگر احتمال موجود ہے کہ اس نے پاک کی ہوگی، اگرچہ وہ شخص نجاست طہارت کا خیال نہ بھی رکھتا ہو تب بھی ہم اس چیز کو پاک شمار کریں گے۔ اس کو میں مثال کے ساتھ واضح کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ ابتلائی ہے۔ دیکھیں، اگر میں ہاسٹل میں کسی کے ساتھ رہتا ہوں، کوئی میرا روم میٹ ہے جس کے ساتھ میں نے روم شیئر کیا ہوا ہے، وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کا کوئی لباس نجس ہو جاتا ہے یا اس کے زیر استعمال کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے جو میرے سامنے نجس ہوئی ہے، بعد میں اپنے آفس میں چلا جاتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں، تو اس چیز کو پاک سمجھوں جو میرے سامنے نجس ہوئی تھی یا اس کو نجس سمجھوں؟ تو فقہ اہل بیت میں یہ ہے کہ آپ اسے پاک سمجھیں۔ اگر احتمال اوکلائی موجود ہے کہ اس مسلمان نے اس چیز کو پاک کیا ہوگا تو آپ اسے پاک ہی سمجھیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ پاک نہیں کیا تو پھر آپ اسے نجس ہی سمجھیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی مطہرات ہیں۔ مطہرات میں سے ایک تبعیت ہے کہ تبعیت میں کچھ چیزیں جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ مثلا ایک شخص میت کو غسل دے رہا ہے تو جب شروع میں وہ غسل دینا شروع کرے گا تو کیونکہ انسانی ڈیڈ باڈی نجس ہے، ہم بیان کر چکے ہیں، تو جو ہی شروع میں جب وہ غسل دینا شروع کرے گا تو جو شخص غسل میت دے رہا ہے اس کے ہاتھ نجس ہو جائیں گے۔ لیکن جب 3 غسل جو میت کو دیے جاتے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو جو ہی وہ کمپلیٹ ہوں گے تو اس کے ساتھ جو ہاتھ غسل دینے والے کے نجس ہوئے تھے وہ خود بخود پاک ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح کچھ آلات بھی جو وہاں پہ یوز ہو رہے تھے وہ بھی آخری غسل میں جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو ساتھ وہ بھی خود بخود پاک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مطہرات ذکر کی، سب سے پہلے استحالہ کو بیان کیا، پھر ہم نے انقلاب کو بیان کیا، اس کے بعد ہم نے عین نجاست کا زائل ہونا ہی تطہیر ہے اس کے موارد کو ذکر کیا، اور پھر جو ہے مسلمان کا غائب ہونا اور مسلمان کے غائب ہونے کے میننگ کیا ہے اس کو ذکر کیا، اور آخر میں جو ہے کچھ چیزیں تبعیت میں پاک ہو جاتی ہیں
اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے درس میں ہم ذکر کریں گے کہ مکان مصلی یعنی نمازی جہاں پہ نماز پڑھتا ہے وہ جو ہے وہ مباح ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے ہم احکام ذکر کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.